بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک و پاکیزہ وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو نبی کائنات معراج کی منزلوں پہ گئے تو اللہ نے بندوں کو بھی، یا نبی کائنات نے بندوں کو اس معراج سے محروم نہیں رکھا۔ نبی کائنات معراج کی منزلوں میں گئے تو نبی کائنات نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ لیکن ابھی مولانا عرض کر رہے تھے کہ نماز مومن کی معراج اور یہ نبی کائنات کے جملے ہیں، لیکن نبی کائنات زمین سے آسمان پہ گئے تو وہ ان کی معراج ہوئی ہے۔ آپ کہاں جاتے ہیں؟ متوجہ رہیں تھوڑا سا، آپ کہاں جاتے ہیں؟ کون سی معراج میں جاتے ہیں؟ آپ تو وہیں مصلی پہ، نبی کائنات زمین چھوڑ کے آسمان تک گئے تو یہ ان کی معراج تھی۔ آپ کہاں جاتے ہیں؟ آپ تو مصلی پہ ہی رہتے ہیں یا کہیں اور جاتے ہیں؟ تو نبی کائنات زمین چھوڑ کے کہاں گئے؟ آسمان پہ، یہ ان کی معراج ہوئی، لیکن آپ مصلی ہی پہ رہتے ہیں اور نبی کائنات نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ تو معراج کیسے؟ غور کیجئے گا، معراج کیسے ہے؟ معراج ایسے ہے جیسے ابھی آپ سن رہے تھے جب مقام جناب آدم پہ آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے آئے، لوگ جناب آدم کے لیے کہتے کہ اللہ نے جناب آدم کو زمین سے جنت سے نکالا، استغفر اللہ، یہ لفظ ہی غلط ہے کہ جناب آدم کو جنت سے نکالا، بلکہ میں ایک لفظ کہتا ہوں کہ وہ جناب آدم کی معراج تھی۔ غور کیجئے گا، یہ بھی جناب آدم کی جنت سے زمین پہ آنا معراج ہے۔ اس لیے کہ مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، ہر چیز کے لیے ایک جملہ بولا جاتا ہے۔ معراج کب ہوتی ہے؟ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز جب اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے تو وہ اس کی معراج ہوتی ہے۔ غور کیجئے گا، نبی کائنات جناب آدم کس سے بنے تھے؟ زمین سے، مٹی سے بنائے گئے تھے، رہ کہاں رہے تھے؟ جنت میں۔ تو جنت سے جب زمین پہ آئے تو نکالا نہیں گیا، بلکہ جنت سے زمین پہ آنا یہ ان کی معراج تھی۔ نبی کائنات کس چیز سے بنے تھے؟ نور سے، رہ کہاں رہے تھے؟ زمین پہ رہے، تو جب زمین سے اٹھ کے اپنی منزل کی طرف گئے، نور کی طرف گئے، تو یہ ان کی معراج ہے۔ اب آپ سے میں پوچھوں کہ آپ کی معراج کیا ہوتی ہے؟ آپ تو مصلی پہ رہتے ہیں، تو آپ کی معراج کیسے ہوگی؟ میں نے جملہ عرض کیا نا آپ کی خدمت میں کہ الصلاۃ معراج المومن، جو نبی کائنات نے فرمایا کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز جب اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے تو وہ اس کی معراج ہوتی ہے۔ آپ کس چیز سے بنے ہیں؟ مصلی پہ تو رہتے ہیں، لیکن بنے کس چیز سے؟ مٹی سے ہے، مٹی سے بنے، تو مٹی سے انسان مٹی کی طرف جائے گا تبھی تو اس کی معراج ہوگی۔ انسان مٹی سے بنا ہے اور سجدہ کس چیز پہ کرتا ہے؟ مٹی پہ۔ تو جب یہ مٹی مٹی سے ملتی ہے، نور نور سے ملا نبی کائنات کے لیے، نور نور سے ملا تو وہ ان کی معراج تھی۔ انسان مٹی مٹی سے ملتی ہے تو یہ اس کی معراج ہوتی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ اب آپ یہاں سے غور کیجئے گا ذرا، اللہ کی بارگاہ میں آپ آتے، چونکہ میں نماز کے متعلق اس لیے بول رہا ہوں اس وقت کہ آپ نمازیں اتنی ماشاءاللہ پڑھ کے آئے ہیں، ان نمازوں میں کتنا خشوع اور خضوع ہونا چاہیے۔ خلاق کائنات کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب وہ مومنین ہیں جو نمازوں میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں۔ یعنی خشوع و خضوع کا مطلب ہے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں۔ ہمارا اور آپ کا عالم کیا ہوتا ہے؟ ذرا سا مچھر کاٹ لے فوراً ہاتھ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ آپ ابھی محراب کی زیارت کر کے آئے ہیں، اس علی کے ماننے والے ہیں جس کے پیر سے تیر نکل گیا، پیر سے تیر نکال لیا گیا تو احساس نہیں ہوا۔ تو جب اس علی کے ماننے والے ہیں تو آپ کی نماز بھی ایسی ہونا چاہیے، مچھر کیا کچھ بھی ہوتا رہے لیکن نماز میں اطمینان ہونا چاہیے۔ امام سجاد کس انداز میں نماز پڑھے گا؟ شیطان نے خود کہا انتا زین العابدین، امام نماز پڑھ رہے تھے لیکن وہ انگوٹھا چباتا رہا، امام اطمینان سے نماز پڑھتے رہے، اور جب یہ اطمینان دیکھا تو شیطان جیسا دشمن وہ کہہ کے چلا انتا زین العابدین، آپ عابدین کی زینت ہے، یعنی وہ چباتا رہا انگوٹھا لیکن امام کو احساس نہیں ہوا۔ تو ویسے ہی آپ کی نمازیں ہونا چاہیے اطمینان کے ساتھ۔ یاد رکھیے گا کبھی جب اللہ کی بارگاہ میں آئیں، امام سجاد پہ آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے آئے، امام سجاد کی عبادت کا عالم کیا ہوتا تھا کہ جب امام سجاد اللہ کی بارگاہ میں آتے تھے تو بدن کانپتا تھا۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ جیسے درخت کے پتے ہوا کے ذریعے سے ہلتے ہیں ویسے امام کا بدن کانپتا تھا۔ کسی نے پوچھا مولا سب کچھ آپ کا ہے پھر آپ کا یہ عالم کیوں ہوتا ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم ہے کس بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں،
کس کی بارگاہ میں کھڑے ہو؟ تو یعنی اللہ اکبر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے۔ اب جب اس کی بارگاہ میں آ گئے، اور یہی ایک جملہ اگر میں آپ سے کہوں کہ نماز کیسے ہونا چاہیے، اطمینان کے ساتھ، جلدی جلدی نماز نہیں پڑھنا ہے۔ نبی کائنات مسجد میں تشریف فرمائیں، ایک آدمی آج جلدی جلدی نماز پڑھنا شروع کر دی اس نے، تو نبی کائنات نے